نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 23 رمضان کے شب کے نوافل اور عبادت کے بارے میں بتائیں گے۔ یاد رکھیں یہ یوٹیوب کی شارٹ ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو میں یہ روحانی عمل بڑا مختصر مگر جامع بیان کیا جائے گا، اس لیے اگر آپ کو اس عمل کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ ہمارے سلسلہ کے کسی بھی خلیفہ سے رابطہ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، 23 رمضان کے شب کے نوافل کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے 23 رمضان کی خاص دعا کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ کافی عرصہ سے رزق کی بندش، اولاد کی بندش، نصیب کی بندش یا محبت کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی آمین آپ کے لیے حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ خیر، اس مختصر سے تعارف کے بعد اب ہم آپ کو 23 رمضان کے شب کے نوافل کا طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر اہل ایمان سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ محترم سامعین، 23 رمضان کے نوافل ادا کرنے کے لیے سائل نے حسب توفیق صدقہ کی نیت اول شرط کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 22 رمضان کی افطاری کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ کوشش رہے کہ یہ روحانی عمل آپ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور حسب منشا خوشبو کے استعمال کے بعد ہی کریں۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی جائز حاجت کو گمان کرتے ہوئے اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ جائز حاجت کا گمان آپ کے ذہن میں پختہ رہے اور اسم اللہ تصور میں قائم رہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل کو کچھ اس ترتیب پر ادا کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لیا جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ کوثر اور آخر میں سورہ اخلاص کا اضافہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے 23 رمضان کے شب کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ کوشش کریں محبت کے ساتھ یہ سجدہ ذرا طویل رکھا جائے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں اس حالت سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا مانگیں گے یا جو بھی حاجت رکھیں گے وہ حاجت یا دعا صدقہ محمد والے محمد ضرور پوری ہوگی۔ اس دعا کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی تنگی، کاروباری ناکامی، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، ہر قسم کے جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یعنی زندگی میں کوئی بھی ایسی جائز حاجت نہیں ہے جو آپ 23 رمضان لیلۃ القدر کے شب کی نوافل کی برکت سے حاصل نہ کر سکیں۔ ترتیب اور قبلہ اس رات میں اپنا درست رکھیں، وہ ودود و جبار و قہار و متکبر و خالق و مالک بھی اپنے بندے پر ضرور توجہ کرے گا۔ ناظرین محترم، اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 23 رمضان کے شب کے نوافل میں کم از کم 12 نوافل ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو آپ کی ہر جائز حاجت بھی صدقہ محمد والے محمد ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ کو 23 رمضان کے شب کے نوافل کا طریقہ سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر مزید رہنمائی کے لیے آج سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں تاکہ یہ عمل کرنے میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی قباحت یا پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کو دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ماہ رمضان میں ہر بندش کا توڑ
نقش اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گی اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد اپنی زندگی میں کافی عرصہ سے بندش یا جادو سحر و اسیب یا نظر بد کا شکار ہے تو اس فرد کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم کا عمل ضرور کرے۔ نقش اسم اعظم ناظرین محترم اللہ کے پاک ناموں کا نقش مبارک ہے جس کو خالص مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ماہ رمضان میں ہر بندش سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نقش اسم اعظم کا عمل لازمی کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندش سے آپ کو یقینی نجات بھی ملے گی اور آپ کی زندگی ایک صحیح ٹریک پر آ جائے گی۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو 23 رمضان کے شب کے نوافل کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل اسم اعظم دعا کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔